اس رقم کی انہیں کافی ضرورت تھی، اس لیے اس جگہ بھی پہنچ گئے، وہاں بھی آپ نے آواز لگائی اس نام کی، تو اب جواب آیا، ارے جہنمیوں میں، آپ جہنمیوں میں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا میرے بھائی تم آئے ہو، تمہاری جو رقم تھی میں نے وہ فلاں جگہ رکھی ہے، وہاں سے تم اپنی رقم حاصل کر لینا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تو بتا کہ تم اتنے طواف اور عمرہ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس اپنا وقت گزارنے والے، تم جہنمی کیسے بن گئے؟ اللہ! تو انہوں نے کہا بھائی مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میری ایک بہن تھی، میں اس سے قطع تعلق کر کے بیٹھا تھا، میں اسے نہیں دیکھتا تھا، اس سے ملتا جلتا نہیں تھا، اس سے بات چیت بند تھی میری۔ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم جا کر اس بہن سے میری طرف سے معافی مانگ لو، اگر وہ مجھے معاف کر دے گی تو شاید میں جہنم سے اس عذاب سے نجات پا جاؤں گا۔ اللہ اللہ اللہ! یہ فوراً گئے، بہن سے سارے معاملات کہے، بہن نے بھی دل بڑا کر کے معاف کر دیا اور ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں ہلانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے بہت زبردست تازیانہ عبرت ہے کہ ایک وہ شخص ہیں جو اللہ والے، طواف کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، جہنم کا حکم ہو رہا ہے، کیوں کہ اپنی بہن سے رشتہ کاٹ کر بیٹھے ہیں۔ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچئے کہ ہمارا تو کچھ ہے بھی نہیں یار، ہم تو کچھ ہے بھی نہیں، ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی ایسے واقعات ہیں کہ ہم بہت اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہاں شاید اس بنا پر ہماری بخشش۔ ہمارے پاس تو گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، اور اس کے باوجود ہم چھوٹی موٹی باتوں پر، یا چلے بڑی بات ہی ہو گئی، ہم رشتے توڑ کر بیٹھ جائیں۔ تم ہمارے گھر نہیں آنا، میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، ہماری موت میں نہیں آنا، ہماری شادی میں نہیں آنا، خوشی میں شریک نہیں ہونا، نہ میں تمہاری خوشیوں میں شریک ہوں گا۔ یہ قرابت داری ختم کرنا، کاٹنا، وہاں تو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر ہم نے یہ سب نہیں چھوڑا؟ تو رشتہ داریاں ترک کرنے لگے، کاٹنے لگے۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں لیکن سامنے والے ذرا عقل دکھاتے ہیں، ان پر شیطان حاوی رہتا ہے، وہ غلط۔ بہت کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہوتے ہیں، سامنے والے غلط ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اپنا کام کر دینا ہے۔ کبھی کبھی غصے میں بھی باتیں ہو جاتی، بہت کچھ نہیں آنا، یہ وہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، پر اس میں اگر اللہ توفیق عطا فرما دے تو غصہ ختم ہونے کے بعد جو کچھ باتیں ہوئی فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ معافی مانگ لینی چاہیے، دوستی کر لینی چاہیے، آپس میں قطع تعلق سے بچنا چاہیے، جوڑنے کا حکم ہے، جوڑنا چاہیے۔ بہت مرتبہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان حاوی ہوتا ہے ضرور، اس کے تو یہ تو چاہتا ہی ہے کہ یہ آپس میں توڑے، اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اسے اچھا سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں وہ غلط ہے، ہوتا بھی ہم حق پر ہوتے ہیں، سامنے والا غلط ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنا دل بڑا کر کے، آخرت کی فکر کر کے، معافی تلافی کر کے، جڑ کر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج یہ سب میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں دینی اگر کوئی خرابی آ گئی تو پھر نہیں، پھر تو وہ حرام ہے۔ دینی خرابی، عقیدے خراب ہو گئے، وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی وغیرہ کچھ قادیانی ایسے غلط عقیدوں پر چلا گیا، یا پھر ہندوؤں میں ہی چلا گیا، غیر مسلموں میں ہی چلا گیا، غیر مسلم میں شادی ہو گئی ہے، یہ سب دینی معاملات کر لی، غلط کر لیے، تو پھر اب وہاں پر جو ہے یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ جو مسلمان جب تک ہے تب تک آپ کو یہ ساری پاسداری کرنی ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رشتوں کی صحیح اہمیت کو سمجھیں اور رشتے جوڑنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، کاٹنے سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خلاصہ اور کرنا ہے جو میں نے اس کے پچھلے آڈیو میں کہا تھا کہ وہ عورت عرش کے سائے میں ہوگی جس کا شوہر انتقال کرے اور وہ
اپنے یتیم بچوں کے لیے شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے، ان کی دیکھ بھال. تو اس سے یہ کوئی مطلب نہ لے کہ بیواؤں کو شادی نہیں کرنی چاہیے اور بچوں کی دیکھ بھال. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی صحیح رشتہ آتا ہے تو شادی بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو تمام صحابیات اور صحابہ نے بھی اپنے شریک سفر، اپنی شریک حیات کے انتقال کے بعد صحابہ نے بھی دوسرے نکاح کیے، صحابیات نے بھی نکاح کیے ہیں. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اسلام میں یہ غلط تصور بالکل آنے مت دیجیے کہ بیواؤں کا نکاح نہیں کرنا چاہیے. یہ غیر مسلموں کی رسم ہے کہ جس کے ساتھ ہو گیا اسی کے ساتھ جنم جنمانتر کا بن گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام نے اس سے منع فرمایا تو نکاح کر سکتے ہیں. یہ اور بتائی وہ جو حدیث پاک ہے وہ فضیلت میں ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کرنے والا یہ کہتا ہے نہیں بچے میں نہیں لوں گا، تو وہ سوچے کہ بھائی نہیں بچوں کے لیے مجھے ساتھ میں رہنا ہے، نکاح ہوگا تو بچوں کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے. تو وہ اس معاملے میں اس طریقے سے وہ فضیلت، تو وہ غلط تصور آنے مت دیجیے گا. تو اللہ عز و جل ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں صحیح طریقے سے قرآن و حدیث سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ عز و جل نے بہت اس پر تاکیدیں فرمائی ہیں، بہت حکم فرمائے ہیں. یہاں تک کہ احادیث میں موجود ہے کہ جس کا کوئی غریب رشتہ دار ہو، آج ہم لوگ کرتے ہیں نا، ہم لوگ بانٹتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں لائن لگتی ہے، جو سیٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا لائن لگتی ہے. پتہ نہیں وہ لائن کیوں لگتی ہے. ایک ایک کو کئی یعنی فارم بھی بھرے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا میرے. زکوٰۃ کا سسٹم تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو پستی سے اوپر لایا جائے، پر اب یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں زکوٰۃ بٹتی بھی تو جو جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا. تھوڑا 1000 میں سے 100 روپے یہاں دے دیے تو 10 کو 100 دیے تو کیا فائدہ ہوا. ہونا یہ چاہیے کہ کسی ایک کو ایسا مضبوط کر دیا جائے کہ اگلے مرتبہ وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ اللہ اسے دینے والا بنا دے. یہ سسٹم ہے زکوٰۃ کا. تو ہم نے تو وہ کر کے رکھا کہ دنیا کا دکھاوا ہے یا کیا ہے، اب اللہ ان کی نیتوں کو بہتر جانتا ہے، میں کیا، ہم نہیں جان سکتے. پر ہونا یہ چاہیے کہ 100 جگہ بانٹنے کی بجائے کسی ایک ضرورت مند کو ایسا بنا دے کہ وہ خود اب زکوٰۃ دینے والا بن جائے. خیر، تو یہ مطلب جو زکوٰۃ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو یہاں وہاں 10 جگہ بانٹتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے، تو یہ اس پر منائی ہے، منع کیا گیا کہ جس کا کوئی غریب رشتہ دار ہے، غریب قرابت دار ہے، وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کو دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں سے مطلب یہ کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. یہ نہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن جو ثواب جو صحیح طریقے سے ملنا ہے وہ اسے نہیں ملے گا. جو زکوٰۃ کی جو نورانیت ہے اس عمل کی وہ اسے حاصل نہیں ہو سکے گی. اتنی سخت ایسا حکم ہے. رشتہ داری کو دیکھنا بہت، صدقات و خیرات میں بھی یہ حکم ہے کہ جس کے پاس کوئی، اب یہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی، بہن گھر آ گئی یا بیوہ ہو گئی، انتقال ہو گیا، وہ گھر واپس اپنے آ گئی باپ کے، تو اس کے بارے میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کی آ جائے تو سب سے پہلا حق اسے ہے کہ صدقات خیرات میں سب سے پہلے اسے دو. اب باہر بانٹ رہے، گھر والے کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے بھائی. یہ تم دکھاوے کے لیے اگر باہر بانٹ رہے ہو، باہر دکھاوا کر رہے ہو، اور گھر میں تمہارے رشتہ دار جو ہیں وہ غربت میں، تو یہ سب نہیں چلنے والا. تم کو اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اپنے قرابت داروں کو. ہر کوئی، جب ہم آپس میں ہر کوئی مسلمان اپنے رشتہ داروں کو کھڑا کرنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ پھر وہ معاشرہ دھیرے دھیرے ہر طرف سے غربت ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. تو یہ میں نے کہا نا، پہلے ہی کہا تھا کہ بڑی بات ہے بہت. یہ اتنا چھوٹا عمل نہیں ہے. یہ رشتہ داری نبھانا، رشتہ داری کو سنبھالنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ سامنے سے غلط ہوتا ہے بہت. کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہوتے ہیں لیکن سامنے والے غلط ہوتے ہیں. تو آپ کو اپنا کام کرنا ہے، باقی اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ دار ہی ایسے غلط بھی ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی غلط ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی ایسا بچہ یا ایسا لڑکا ہوتا ہے کہ وہ پیسے
نگاہ لگا کر بیٹھتا ہے کہ اب یہ سال ختم ہوگا تو یہ زکوٰۃ آئے گی، تو پھر اس کا اب اس کو غلط استعمال میں، شراب میں، جوئے میں لگا دیتا ہے یہ. تو ایسی جگہوں پر حکمت سے کام لینا ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ وہ غلط جگہوں پر پیسہ نہ جائے. اب وہ زیادہ تفصیل تو میں یہاں بول نہیں سکتا. اس کے لیے ایک پورا ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے، پوری ایک سوچ، ایک اسکیم ہونی چاہیے جس سے ہمارے ایسے رشتہ دار جو واقعی غریب ہیں ان کی مدد بھی ہو سکے، اور جو فاسق و فاجر جو غلط کام کر رہے ہیں ان سے پیسہ ہمارا بچ بھی سکے، ان کو بڑھاوا نہ مل سکے. تو یہ چند ایک باتیں عرض کی، کافی طویل ہو گئی یہ گفتگو. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، صحابہ کے عمل کے مطابق اللہ ہم سے بھی عمل کروا لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر صحیح لگے تو چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کلک کیجئے، لوگوں میں شیئر کیجئے. اللہ عز و جل اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.